حضرت خدیجہ نے ایک کافر سے پوچھا، اے کافر، میں تم کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ اگر جبرائیل کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ کافر نے کہا، اے خاتون قریش، ہم کافروں سے جبرائیل کا کیا واسطہ؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا، میں نے تم سے اس لیے پوچھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ بطن میں وحی الہی کا سر چشمہ موجے مارنے لگا، جو اکثر سچ سے خوابوں یا الہاموں کی صورت میں نمودار ہوتا، اور پھر ماہ رمضان 40 عام الفیل میں ایک دن یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رو در رو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ اس وحی کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کی طرف لوٹے تو یہ کیفیت تھی کہ جس میں اطہر میں شدید ارتعاش تھا۔ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کمبل ڈال دیا اور روح انور پر سرد پانی کے چھینٹے دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پرسکون ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کا سارا واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا اور آخر میں فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ماجرہ سن کر عرض کیا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رنج میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، درماندوں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمانوں کی تکریم و تواسن کرتے ہیں، تمام نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں، اور آپ کی اخلاق کریمانہ ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تخلیق کا ارادہ کیا، اور سب سے پہلے بنو عبد شمس کے رئیس عتبہ بن ربیعہ کے ایک غریب الدیار غلام اداس کے پاس تشریف لے گئی۔ اداس دین مسیح کے پیروکار تھے اور نہایت نیک خصلت آدمی تھے۔ وہ عراق کے شہر موصل کے ایک نواحی گاؤں کے رہنے والے تھے اور کچھ عرصے سے مکہ میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض لوگوں نے بتایا تھا کہ انہیں آسمانی صحائف طور اور انجیل پر عبور حاصل ہے، اور یہی بات انہیں اداس کے پاس لے گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اداس سے پوچھا، اے اداس، میں تم کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ اگر تم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ اداس نے کہا، اے خاتون قریش، بت پرستوں کی سرزمین سے جبرائیل علیہ السلام کا کیا واسطہ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم یہ تو بتاؤ جبرائیل کون ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ اب اداس سنبھل کر بیٹھ گئے اور بڑے نپے تلے لہجے میں یوں گویا ہوئے، اے سیدہ نساء قریش، آپ واقعی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہیں تو جان لیجئے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے امانت دار فرشتہ ہیں۔ موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام کو وہی اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جنہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور تورات و انجیل کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے نزول وحی کا سارا واقعہ بیان کیا اور پھر اس کی حقیقت کے بارے میں ورقہ سے استفسار کیا، تو انہوں نے جہاں انداز کے بیان کی تصدیق کی، وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مسئلہ بھی سنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے رسول ہیں اور وہی احمد نبی ہیں جن کے مبعوث ہونے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مطمئن ہو گئیں اور نہایت مسرت کے عالم میں گھر کو مراجعت کی۔ یہ واقعہ جسے موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس میں اداس کا نام صفحہ تاریخ پر پہلی بار نمودار ہوتا ہے، اور پھر گردش زمانہ اسے سالہ سال تک نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے۔ بعثت کے بعد 3 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ حق کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جب 4تھے سال کے آغاز میں یہ حکم خداوندی نازل ہوا، احکام الہی برملا سنائیے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو آشکارا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرکین کے قہر و غضب کا آتش فشاں پوری قوت سے پھٹ پڑا اور انہوں نے اہل حق کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔
یہاں تک کہ 7 بعثت میں انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلق اور شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا اور ان سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بنی ہاشم اور بنو مطلب کے تمام اہل حق اور ان کے بعض حامی مسلسل 3 برس تک شعیب ابی طالب میں لرزہ خیز مصائب و علم جھیلتے رہے۔ 10 بعد بعثت میں یہ روح فرض مقادہ ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار چچا ابو طالب اور انتہائی غم گسار وفادار رفیق حیات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے ہی دنوں کے فاصلے سے وفات پا گئے۔ ان دونوں مونس و غمخوار ہستیوں کی جدائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال یعنی 10 بعد بعثت کو عام الحزن یعنی سال غم سے تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے بڑھے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے شر کے عشقوں کو ہشکا دیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگور کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ بڑے چودھری ربیہ کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدارا مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متی پیدا ہوئے۔ یونس بن متی بھی اللہ کے رسول تھے۔ عداس، یونس بن متی کو آپ نے کیسے جانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یونس نبی میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئی روئی کو بوسہ دیا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے۔ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدری جہاں بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عداس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس مکہ سے باہر سنیتا البیضاء نام کی ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی، اور عداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج، اور ایسا ہی ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے انہیں سلام کہنا، اور انہیں جنت میں خولدار موتی کے گھر کی بشارت دینا جس میں کوئی شور و شغب ہوگا، نہ کوئی تھکن ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے انہیں سلام کہنا، اور انہیں جنت میں خولدار موتی کے گھر کی بشارت دینا جس میں کوئی شور و شغب ہوگا، نہ کوئی تھکن ہوگی۔ 10 نبوی ہے اور ہجرت سے 3 سال قبل رمضان المبارک کی بھی 10 تاریخ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب غمزدہ اور پریشان ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور ننھی فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھ سے نڈھال ہیں۔ آج کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار زوجہ محترمہ، امت میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی والدہ ماجدہ اور تمام مومنوں کی روحانی اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئی تھی۔ حضرت محمد کریم کا تو ابھی پہلا غم ہی ہلکا نہ ہوا تھا، 2 ماہ پہلے ہی تو چچا ابو طالب داغ مفارقت دے گئے تھے۔ وہ چچا اپنے عظیم بھتیجے کے دست و بازو تھے۔ ان کی وفات کے بعد زوجہ محترمہ فوت ہو گئیں تو اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو اعلیٰ احترام اور مقام میرے رب نے دیا، انہیں ماں کا عظیم الشان درجہ دیا جو عورت کے تمام مقامات سے اونچا ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرے نبی کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدیہ کی پہلی ماں ہیں۔ قبرستان معلیٰ وہ مقام ہے جو مکہ اور منی اور عرفات کے درمیان واقع ہے، جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ استراحت فرما رہی ہیں۔ روضہ کے سامنے کھڑے میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے اور آنکھیں بند کیے میں سیرت نبوی میں گم ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا۔ پیر کے دن رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ کو جبرائیل امین علیہ السلام غار حرا میں آئے۔ آپ عبادت میں مشغول تھے، یہ پہلی وحی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے 3 دفعہ زور سے پکڑ کر دبایا اور کہا، اقرأ پڑھیے۔ اس سے آپ خوف زدہ ہو گئے۔ خوف سے لرزتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتے ناتے جوڑتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پیغم گسار بیوی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو بوڑھے اور نابینا تھے، تورات کے عالم تھے۔ انہوں نے جب سارا واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تو بے اختیار کہہ اٹھے، محمد کے پاس تو وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ نبی ہیں، اگر میں زندہ رہا تو ضرور ان کی مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی اور اپنے شوہر نامدار کی نبوت اور رسالت کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی غمگسار اور ہمت بندھانے والی زوجہ تھی، جب کفار آپ کو ستایا کرتے اور بدسلوکی کیا کرتے تو بھرپور ساتھ دینے والی تھی۔ اپنا سارا مال و دولت اللہ کے نبی پر نچھاور کر دیا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ آتے تو اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے، ان کی سہیلیوں کی عزت و احترام کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی موجودگی میں ان کا کثرت کے ساتھ تذکرہ اچھا نہ لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ تمہیں کیا پتا کہ خدیجہ نے مجھے کس قدر سکون پہنچایا۔ جب اسلام کی وجہ سے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ تصدیق کر رہی تھی، مجھے تسلیاں دے رہی تھیں، ان کا مال میرے اور مسلمانوں کے کام آیا اور میری اولاد بھی انہی میں سے ہے۔ یہ تھی مومنوں کی ماں، اعلیٰ اخلاق و کردار والی حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا پاکیزہ کردار و اخلاق تمام مسلم بہنوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔